آج جو ہے وہ آخری مرحلے میں ہم لوگوں کے کلاسز جو ہیں وہ آج اور کل آخری کلاس ہوگا، اور اب تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ جہاں تک ممکن تھا اور جتنا ممکن تھا میرے لیے بیان کرنا، اور جو اتنے وقت میں بتایا جا سکتا تھا، بیان کیا جا سکتا تھا، اسے ہم لوگوں نے بیان کیا جانا کسی حد تک۔ جو بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جو نہج البلاغہ کے حوالے سے کہ کیسے کلمات، کیسی حکمتیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے کلام میں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ انسان کی شناخت کا ایک ہی وسیلہ ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کی پہچان جو ہے اور اس کی شناخت جو ہے وہ اس کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کی باتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء ہیں کہ اگر کئی سو سال ان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے نام اور ان کی علمی شخصیت ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ ان کی کتابوں کی وجہ سے۔ تو یہ بات بھی ایک بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ کی فطرت اور نیچر میں ہے، انسان فنا نہیں ہونا چاہتا بلکہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ باقی رہنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم فنا ہو جائیں، ہم مٹ جائیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم باقی رہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ جسم کو فنا سے بچانا تو یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ انسان یہ چاہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو، یہ جو ہمارا وجود ہے اسے فنا سے بچا لے، ختم ہونے سے، مٹنے سے بچا لے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ابھی نہیں تو 10 سال کے بعد 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتا نہیں، اور ادھر اس دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے اور لوگ اسے بھولنے لگتے ہیں، غیر کیا اپنے بھی اسے فراموش کرنے لگتے ہیں۔ اور تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 40واں برسی ہوتے ہوتے تو وہ جو ہمدردی، سمپیتھی اور بھی جس طریقے سے اس کی جو شخصیت ہے وہ انسان کے ذہن سے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کس حیثیت کا آدمی کیوں نہ ہو، ہے نا، وہ جب ختم ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا نام بھی جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے وجود سے کچھ ایسا چھوڑ کے گیا ہے اس دنیا میں کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جس سے باقی رہنے والے جو اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جو ان کے لیے مفید ہو، تو اگر ایسا کچھ چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک وہ چیز رہتی ہے تب تک وہ بھی باقی رہتا ہے، اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کی شخصیت باقی رہتی ہے، اس کا وجود باقی رہتا ہے، اس کی معرفت انسان حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی چیزیں ہیں کہ اگر کسی نے بھی انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اگر کوئی چیز بنائی ہے، کچھ چھوڑا ہے، تو وہ جانے والا چلا گیا، لیکن نام ابھی بھی اس کا ذہنوں میں محفوظ ہے، نسلاً بعد نسلن انسان کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ تو چاہے وہ عمارت کی شکل میں ہو، ہے کہ نہیں، یا کسی انوینشن کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے وہ کوئی تحریری کام یا علمی کام، کوئی تھیوری، کوئی کتاب اگر انسان جو ہے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے ایسی، تو جب تک وہ ہے تب تک انسان جو ہے وہ ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ جو گزر گیا، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس کو آپ پہچانتے نہیں، جس کی نہ شکل آپ نے دیکھی ہے نہ صورت آپ نے دیکھی ہے۔ اب چلیے آج کے زمانے میں ہے وہ کیمرہ آ گیا وجود میں، تو فوٹوز وغیرہ کھینچ لی گئی، وہ رکھی ہوئی ہیں، تو فوٹو کے ذریعے تو صورت پہچانی جاتی ہے، یہ فلاں صاحب تھے، ہے نا، یہ فلاں صاحب تھے، اور لیکن یہ کیا تھے یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ فوٹو سے صرف صورت پہچانوائی جا سکتی ہے کہ یہ فلاں صاحب، ان کا نام یہ تھا، اور یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ لیکن شخصیت کو پہچانوانا فوٹو کے ذریعے سے، شخص کو پہچانوانا آسان ہے،
فوٹو کے ذریعے سے شخص پہچانوایا جا سکتا ہے، شخصیت نہیں پہچانوائی جا سکتی ہے نا. آدمی پہچانوایا جا سکتا ہے، اس کی پرسنالٹی کو نہیں پہچانوایا جا سکتا. اس کی پرسنالٹی کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہو، کچھ ایسا چھوڑا ہو کہ جس کو سامنے رکھ کر کے یہ بتایا جا سکے، اسے دیکھ لو کہ یہ کیا ہے، پھر سمجھ لو کہ وہ کیسا رہا ہوگا اور اس کے علم کا معیار کیا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں. تو مولا کائنات کے تعارف، یہی دیکھیے آپ فرق دیکھیے بہت سامنے آتا ہے، بہت اہم ہے کہ جو بھی اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں بیان ہوتی ہیں، وہ شک کے دائرے سے باہر نہیں نکل پاتی. آپ کہتے رہیے بہت بڑے عالم ہیں، آپ کہتے رہیے بہت بڑے قابل تھے، تو عالم تھے، قابل تھے، جو بھی تھے، کوئی ایک لائن تو دکھاؤ نا، کوئی ایک سینٹنس تو دکھاؤ، کوئی ایک کوٹیشن تو دکھاؤ کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی تھے بھی. تو آپ ساری جنگوں کو ہٹا دیے مولا کائنات کی تاریخ سے. کیا تھے علی ابن ابی طالب؟ ساری جنگوں کو ہٹا دیجئے، مت مانیے خیبر، خندق، احد، عمرو ابن عبدود، باب خیبر کا اکھاڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہٹا دیجیے، سخاوت ہٹا دیجئے. صرف یہ کتاب سامنے رکھ دی جائے تعارف میں مولا کائنات کے، تو انکار کرنے والا بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ تعارف کے لیے کافی ہے مولا کائنات کے لیے. یعنی اگر اسے رکھ دیا جائے تو اس سے بھاری بھرکم کوئی چیز اس کے لیول کی اگر کوئی لا سکتا ہے تو تنہا وہ قرآن ہے، ورنہ اور کوئی چیز اس کے لیول کی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ جو چیزیں آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی 1400 سال ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، آج تک تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہیں اور ان کا معیار کیا ہے اور ان کی علمی شخصیت کیا ہے. تو اب جو خیر خطبہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اسی پہ بات کریں، تو یہ ایک تعارف کے لیے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں باقی رہنا ہے تو تنہا ایک چیز ہے کہ جو انسان کو باقی رہتی ہے، وہ ہے باقی رکھتی ہے، وہ ہے آثار علمی. چونکہ آپ عمارت بھی بنا کے چلے جائیے، وہ عمارت آج نہیں، کل 100 200 سال 300 سال کے بعد جو ہے وہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اس کے ساتھ، ہو ہی رہا ہے. بہت سے لوگوں نے وقف کی تھی زمینیں، بہت سے لوگوں نے وقف کیا تھا اپنا ڈھیروں چیزیں. اب آپ دیکھ لیجیے وقف قبضہ ہو گئے نا، تو جب قبضہ ہو گئے تو چلیے ٹھیک ہے، ان کو ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، لیکن جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ان کا نام بھی ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی نام بھی جاننے والا نہیں ہے نا. لیکن اگر علمی آثار ہے کہ نہیں، اگر علمی آثار کوئی چھوڑ کر کے اس دنیا سے گیا ہوا ہے تو اس کے وجود کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا. خیر، تو کبھی موقع ملے تو اس کو ضرور ایک دو چیزیں پڑھنی چاہیے اور پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، تو اس سے احساس ہوگا اور ہمیں جو ہے معرفت حاصل ہوگی اہل بیت کی. خیر، تو کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے متقین کے صفات، کہ وہ صفات متقین کیا ہیں، اسے ہم لوگوں نے بیان کیا کہ وہ متقین کون ہوتے ہیں، کہ اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب بندے ہیں، کہ جن کے اندر حزن اور باہر جو ہے وہ خوف کا لباس، یعنی حزن بھی ان کے اندر ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اس حزن کا تعلق بھی اللہ سے ہے اور خوف کا تعلق بھی اللہ سے. دنیا کی کسی چیز کے کھو جانے، مٹ جانے، جسے کہہ لیے چھن جانے کا نہ انہیں حزن ہوتا ہے نہ ملال، اور نہ کائنات کی کسی شے کا انہیں خوف ہوتا ہے نہ ڈر. لیکن اگر خوف ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا انہیں خوف نہیں ہوتا. اور ان کے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا جو پورے طریقے سے اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو یہ خود ہدایت کے چراغ بن جاتے ہیں. یعنی پھر انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں بنتی، بلکہ یہ خود ہدایت کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ خود وہ راستہ بن جاتے ہیں کہ جس کی کے اوپر چل کے جو ہے وہ ہدایت حاصل، یعنی آئیڈیل بن جاتے ہیں، یہ نمونے عمل بن جاتے ہیں. کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود کو اللہ سے وابستہ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا نقش قدمی جو ہے وہ ہدایت کے لیے انسان کی کافی ہے. اور مولا رسول خدا کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، دیکھیے
کتنی بڑی مثلا عظمت علی، اور اس کو سب نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف شیعہ روایت ہے، بلکہ یہ متفقہ روایت ہے کہ جب دنیا کو دیکھو کہ ایک طرف جا رہی ہے، پوری دنیا مل کے ایک طرف جا رہی ہے اور علی ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں، تو اس طرف مت جانا کہ جس طرف پوری دنیا جا رہی ہو، بلکہ اس طرف جانا جس طرف علی جا رہے ہیں۔ تمہیں حق کا راستہ، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم وہی راستہ ملے گا کہ جس پہ علی گامزن ہے نا۔ تو یہ ایک مثلا جو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی خالی مولا کائنات کی بات نہیں ہے، یعنی حق و باطل کی شناخت کے لیے چلیے علی ابن ابی طالب معصوم تھے۔ ایک انسان ایسا کہ جس نے خود علی ابن ابی طالب کو اپنے لیے نمونے عمل بنایا اور آئیڈیل مان لیا اور اپنے وجود کو فنا کر دیا علی کی ذات میں، یعنی ہر اعتبار سے علی ابن ابی طالب کا تابع و فرما بردار ہو گیا، تو وہ خود بھی حق و باطل کے لیے فارغ بن گیا، یعنی اس کا وجود بھی جو ہے وہ حق و باطل کے لیے سبب بن گیا کہ جدھر وہ ہے ادھر حق ہے، جدھر وہ نہیں ہے ادھر باطل ہے۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ یہ بھی مثال آپ کی سنی ہوئی، جناب عمار یاسر، سنا ہے کہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جناب عمار یاسر کہ جب وہ جنگ ہوئی تو مولا رسول خدائی کا ارشاد ہے کہ عمار کو کہ یعنی یہ مشکل پڑ جائے، پریشانی پڑ جائے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر۔ ایک زمانہ آیا نا نبی کے بعد جب مولا کائنات حکومت میں آئے تو دونوں طرف لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے، تو ڈھیروں لوگ شک و شبے کا شکار ہو گئے کہ کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے، شک و شبے کا شکار بن گئے۔ تو ایسے موقع کے اوپر جناب عمار کی ذات کو جو ہے وہ کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی جدھر عمار ہوں گے وہی حق ہوگا۔ مفہوم یہی نہ نکلتا ہے اس کا، مطلب تو یہی نکلتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے یعنی ایک معیار، ایک تو عمار، جناب عمار تو کوئی جس سے کہہ لیجئے کہ معصوم تو نہیں ہے، کوئی معصوم تو ہے نہیں، بلکہ ایک عام آدمی تھے۔ ہاں البتہ انہوں نے نبی اور آل نبی کی اتباع کی، پیروی کی اور ان کے راستے پہ گامزن ہوئے، تو وہ خود بھی راہ ہدایت بن گئے، ہے نا۔ یعنی اگر ان کے راستے کو بھی اپنا لیا جائے تو خدا مل جائے گا، اس راستے پہ چلا جائے کہ جس راستے پہ عمار جا رہے ہیں، اس راستے پہ چلا جائے کہ جس راستے پہ ابو ذر جا رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد آ جائیے کربلا میں پہنچ جائیے، کربلا میں دیکھ لیجئے کہ یہ 72 شہداء انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، چلیے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ امام حسین کا، ہے نا۔ یہ امام حسین کے راستے پہ چلے تو خود راستہ بن گئے، اور اسی لیے آپ جب زیارت پڑھتے ہیں شہداء کربلا کی تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جیسے آپ کامیاب ہوئے تو آپ کے راستے پہ چل کے ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو اپنے وجود کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے اور اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رہ جاتا، وہ خود راہ ہدایت بن جاتا ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں فخر، اب جہاں تک پڑھ گئے اس سے آگے پڑھ لیں، فخرج من صفت العما، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خارج ہو گئے، نکل گئے اس راستے سے کہ جو گمراہیوں کا راستہ تھا، نکل گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ مشارکت اہل الہوا، اور انہوں نے ان لوگوں سے کہ جو نفسانی خواہشات کا شکار تھے ان کی مشارکت سے اپنے وجود کو الگ کر لیا۔ وسارا من مفاتیح ابواب الہدا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کے دروازے کی کنجی بن گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہدایت کے دروازے کی کنجی بن گئے۔ وسارا من مفاتیح ابواب الہدا، کہ یہ ابواب ہدایت کی کنجی بن گئے۔ وہ مغالیق ابواب الردہ، اور خالی ہدایت کے راستے کے کنجی نہیں بنے بلکہ ضلالت کے راستے کا قفل بن گئے، ضلالت کے دروازے کا قفل۔ قفل کسے کہتے ہیں؟ تالا، اسے کہتے ہیں قفل، یعنی اس کی ہدایت کا راستہ ان کے ذریعے سے کھلتا ہے اور گمراہیوں کا راستہ ان کے ذریعے سے بند ہوتا ہے، یعنی ان کا معیار اور ان کا لیول یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اب اس میں بہت لمبا چوڑا ہے، ہم ساری ایک ایک بات کو بیان کریں گے تو پھر یہ خالی ترجمہ کرنے میں جو ہے بہت ٹائم لگ جائے گا۔ یہ پازیٹیو پہلو تھا، میں دونوں بات کر دوں، یہ پازیٹیو پہلو کسی حد تک، جس حد تک ہم کو جاننا چاہیے ہم نے جان لیا، باقی میں چھوڑ رہا ہوں، انہی کے صفات کو، متقین کے صفات کو اور بھی بیان کیے، اس کو آپ لوگ خود دیکھیے گا۔ یہ 87 نمبر خطبہ ہے مولا کائنات کا، اس سے باقی کا دیکھیے گا انہوں نے کیا بیان کیا۔ ترجمے والا آپ کے یہاں وہ ہوگا، نہج البلاغہ ترجمے والی ہوگی تو اس میں دیکھیے گا۔ اب یہ پازیٹیو، اب دیکھیے نگیٹو جو بیان کر رہا ہوں اس کا جاننا ضروری ہے۔ صرف ہدایت کے راستے کا جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ گمراہی کے راستے کا پہچاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف ہم کو اپنے آپ کو جسے کہہ لیا صحیح راستے پہ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ غلط راستے سے بچانا بھی۔ اور دونوں کی شناخت نہیں ہوگی، نہ ہم صحیح راستے کو پہچان پائیں گے، چل پائیں گے صحیح راستے کے اوپر، نہ غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ صحیح راستے کی شناخت ہو اور غلط راستے کی بھی، اچھے کی بھی پہچان ہو ہمارے پاس اور برے کی بھی پہچان ہو۔ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ عقل کے جو معیار بیان کیے گئے ہیں، آپ جائیے اصول کافی دیکھیے گا، کتاب العقل والجہل، تو اس کے اندر ہمارے اور آپ کے غالباً چھٹے امام سے یہ روایت، کسی نے سوال کیا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں، عقل کسے کہا جاتا ہے؟ سنا ہوگا آپ نے، میں نے کہا نا کہ ہم کوئی زید نئی بات نہیں بیان کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے ذہن میں پہلے سے پڑی ہوئی ہیں انہی کو جو ہے وہ لے کر کے چلا جائے تاکہ سمجھنا بات کا آسان ہو۔ تو پوچھا عقل کسے کہا جاتا ہے، تو مولا نے خود ہی اس سے سوال کیا کہ تمہاری نگاہ میں عقل کسے کہتے ہیں، عقل کیا ہے، کسے عقل مند کہیں گے اور کسے بیوقوف کہا جائے گا، کون صاحب عقل مانا جائے گا، کون، اور کیا چیز ہے عقل؟ تو امام نے اس سے سوال کیا تم ہی بتاؤ کہ عقل، تمہاری نگاہ میں عقل کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، اچھے اور صحیح اور غلط کو پہچانا جا سکے، اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے۔ بظاہر تو ڈیفینیشن صحیح ہے، کوئی عیب ہے اس کے اندر، اس ڈیفینیشن میں کوئی عیب ہے کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ جس سے اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، صحیح اور غلط کو پہچانا جا سکے، بظاہر صحیح ہے۔ لیکن دیکھیے آپ سوچ کا لیول، کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے، ابھی بتائیں گے ان کی جو یہ اچھے لوگوں کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ برے لوگوں کے صفات میں سے، کہ سوچ کا لیول، کہ انسان جب سوچتا اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہاں فل اسٹاپ لگا دیتا ہے۔ جب انسان خود سوچتا ہے اور کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے نا تو وہاں فل اسٹاپ لگا دیتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا اب اس سے آگے کوئی بات نہیں بچتی، یہی پرفیکٹ ہے۔ یہ اکثر انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود اپنے وجود کو، اپنے آپ کو صحیح سے نہیں پہچانتے، یعنی دوسروں کو دھوکہ دینے والے بعد میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے پہلے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ انسان یہ سوچ لیتا ہے، یہ اکثر لوگوں کے، یعنی اس میں سبھی شامل ہوتے ہیں، یہ دھوکہ ہر ایک کو ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہر ایک کو ہوتا ہے، عوام کو بھی ہوتا ہے، مولوی کو بھی ہوتا ہے، غیر مولوی کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا اب اس سے زیادہ آگے کوئی بات نہیں ہے۔ تو بظاہر ایک دم پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں کہ جس سے اچھے اور برے کو، مفید اور غیر مفید کو، فائدہ مند اور غیر فائدہ مند، نقصان دہ اور فائدہ مند کو پہچانا جا سکے، اسے عقل کہتے ہیں۔ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا، دیکھیے فکر کیسے آگے بڑھتی ہے۔ امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ اگر یہی ڈیفینیشن ہے عقل کی کہ جس کے ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، تو امام نے کہا یہ کوالٹی تو جانور میں بھی پائی جاتی ہے، یہ کوالٹی تو جانور میں بھی پائی جاتی ہے نا بھائی، وہ بھی پہچانتا ہے کہ کون ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، یعنی ایک جملے میں پوری تھیوری کو کے اوپر پانی پھیر دیا، پوری تھیوری کے اوپر پانی پھیر دیا کہ اگر یہی ہے عقل کی پہچان تو پھر یہ کوالٹی تو ایک جانور میں بھی پائی جاتی ہے نا، وہ بھی پہچانتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے نا۔ ایک جگہ بندروں نے کافی اپدروہ مچا رکھا تھا، بندروں نے آ کر کے جو ہے وہ، جانتے ہیں موذی جانور ہے، یعنی جس چیز سے کام ان کا نہیں ہوگا اسی میں جو ہے وہ آ کر کے جو ہے وہ ضرور گھستے ہیں، جس چیز میں کام نہیں ہوگا۔ بجلی کا کھمبا بیچارہ زبردستی کھڑا ہوا، آ کر اس کو زبردستی ہلا دیں گے،
ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز ہے، تو کچھ نہ کچھ برباد کرنا آئیں گے. پیڑ کھاتے نہیں، درخت نہیں کھائیں گے، اکھاڑ دیں گے. اگر گملے وغیرہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، لگے وہ اس کو دھکا مار کے گملہ گرا کے توڑ دیں گے. ان کی تو عادت ہے یہی سب کرنا. تو بہت بدروں مچائے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک روٹی کے اندر جو انہوں نے زہر ملایا اور چھتوں پہ بھیج دیا، کھائیں گے مر جائیں گے. تو وہ بندر آئے، ان کے اندر بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہے اور ان کو کافی جسے کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کے روایت میں بات ہے کہ یہ وہ ہے کہ مسخ شدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے، مسخ شدہ جانوروں میں سے ایک جانور ہے. یہ روایات وغیرہ بھی ہیں. تو روٹی ڈال دی. اب روٹی ڈال دی تو وہ آئے، انہوں نے روٹی اٹھایا، سونگھا انہوں نے، تو وہ جو کھا ہو جاتے تھے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. اور پتہ نہیں وہ جیسے اپنی زبان میں کچھ چلایا تو سارے بندروں نے روٹی چھوڑی اور چلے گئے اور گئے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے جنگل انگل سے کچھ پتیاں بٹور کے لے کر کے آئے اور آنے کے بعد وہ ایک لقمہ روٹی کا اور ایک لقمہ روٹی کا اور ایک پتی کھا کے کچھ نہیں ہوا سبوں کو. ہمارے سامنے اگر زہر آلود روٹی رکھ دی جائے ہم پہچان پائیں گے؟ کھا لیں گے، مر جائیں گے اگر ہم کو نہ بتایا جائے اس کے اندر. لیکن ان کے اندر یہ شناخت ہے، ان کے اندر یہ شناخت پائی جاتی ہے. ایک لڑائی کا آرٹ ہے، ایک لڑائی کا کہتے ہیں نا وہ آرٹ، جیسے کنگ فو ہوتا ہے، جیسے مارشل آرٹ ہوتا ہے، انہی میں سے ایک دیسی آرٹ ہے جسے بنوٹ کہتے ہیں. بنوٹ کہا جاتا ہے. بنوٹ، دو ڈنڈوں سے لڑائی، اتنے بڑے دو ڈنڈوں سے لڑائی، وہ ایک آرٹ ہے. یہ انسانوں نے جانوروں سے سیکھا ہے. یہ انسانوں نے اسی بندر سے سیکھا ہے. یہ ہنر جو ہے انسانوں تک جو پہنچا ہے اسی بندر سے سیکھا ہے. یہ بنوٹ جسے کہا جاتا ہے. یہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو دو ڈنڈے سے اگر ان کے سامنے ہیں تو دو ڈنڈا اگر لے لیا تو یہ کیسے دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں اور کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ انسانوں نے جو سیکھا ہے وہ جانور سیکھا ہے. تو خیر مفہوم یہ ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ امام نے کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر یہ انسان تو جانور جو ہے وہ زیادہ تمیز ہے اس کے اندر صحیح اور غلط اور اچھے برے کو پہچاننے کی. تو وہ پوری تھیوری جو بنائی گئی تھی کہ عقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے صحیح اور غلط کو اور اچھے اور برے کو پہچانا جا سکے، وہ پوری تھیوری باطل ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی. تو پھر اس نے بڑی حیرت ہوئی اور لاجیکلی بات تھی، لہٰذا کوئی جواب بھی نہیں بنتا تھا. کہنے لگے پھر مولا آپ ہی بتائیے کہ عقل کسے کہا جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اچھے اور برے کو پہچان سکے، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ دو اچھوں میں سے زیادہ اچھے کو پہچان سکے اور دو بدوں میں سے زیادہ برے کو پہچان سکے. یہ کمال ہے عقل کا، کہ خالی اچھے اور برے کو پہچاننا نہیں، بلکہ دو اچھے ہیں تو ان میں زیادہ اچھا کون ہے. دو اچھائیاں ہیں، اہم اور مہم والا معاملہ، کہ زیادہ اچھا کون ہے. دو اگر برے ہیں تو ان میں زیادہ برا کون ہے، یہ پہچاننا، یہ ہے عقل کی خاصیت، یہ ہے کمال عقل کا، یہ ہے کمال عقل کا. تو وہی میں نے کہا نا کہ جیسے دونوں کا پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو خیر ہم نے وہ صفات بیان کر دی ہے کہ جو اب آپ دیکھیے یہ جو بیان کرنا ہے یہ آج کے زمانے میں آپ کو ہر قدم پہ ملے گا، اور یہی ہماری پرابلم ہے. اختلافات کا پیدا ہونا، لڑائیوں کا پیدا ہونا، آپ کی کمیونٹی یا کسی بھی کمیونٹی کا فرقوں میں بٹنا ہے نا، الگ الگ نظریے کا قائم ہونا، گمراہی کی طرف جانا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ 4-5 لائن میں مولا کائنات نے بیان کیا. میں اسی بیان کرتا ہوں، صرف ترجمہ، اور ترجمہ اس میں کوئی سمجھنے والی کوئی مشکل کام نہیں ہے. صفات الفساق، اب یہ فاسقوں کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں، کفر کی نہیں، فسق کی کوالٹی بیان کی جا رہی. فاسق کی کوالٹی بیان کی، فاسق کسے کہا جاتا ہے اسے مولا کائنات بیان کر رہے ہیں. وَآخَرُ قَدْ تُسَمَّ عَالِمًا لَيْسَ بِهِ، ایک دوسرا شخص بھی ہے متقی کے مقابلے میں، ایک دوسرا شخص بھی ہے قَدْ تُسَمَّ عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ، یہ وہ ہے کہ جو خود کو عالم کہتا ہے، سمجھتا ہے جبکہ ہوتا نہیں. خود کو عالم سمجھتا ہے اور کہتا ہے جبکہ عالم ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ علم، عالم اور کا تعلق لباس سے نہیں ہے، عالم کا تعلق جو ہے وہ لباس سے نہیں ہے. یعنی صرف لباس میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی عالم ہے.
ہمارے لباس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو کہ اس کے پاس علم نہ پایا جائے، عام لباس میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اپنے کو عالم سمجھتا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، عالم سمجھنا اپنے آپ کو سب سے بڑی جہالت کی دلیل ہے. کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم واقعاً عالم ہیں، ہے نا، یہ اگر یہ ہم کو فیل ہونے لگے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ اگر ہمیں محسوس ہونے لگے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت عالم ہیں اور بڑے جانکار ہیں، تو یہ فیلنگ ہی جہالت کی علامت ہے نا. کیونکہ علم ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتی، ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا انسان کو نہیں ہونے دیتی، بلکہ انسان کو انکریج کرتی رہتی ہے. ابھی تم نے کچھ جانا ہی نہیں، ابھی تم نے کچھ جانا ہی نہیں، ابھی تمہیں کچھ آتا ہی نہیں، آگے بڑھو، پڑھو. یہ انکریجمنٹ، یہ فطری ایک علم کے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ احساس جو انسان کو پیدا ہوتا چلا جائے گا کہ میرے پاس کچھ کمی ہے، اور انسیکیور فیل کرے گا. واقعاً علماء کے سامنے بیٹھے گا تو انسیکیور فیل کرے گا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہے نا، یا ہم ان سے کم جانتے ہیں، یا ہمارے پاس علم کی کمی ہے. تو علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالم، اور یہ تو مطلب جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے تکبر اور وہ حرام کی انسان جو ہے حرام کے دائرے میں آتا چلا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں وآخر قد تسمى عالما وليس بھائی. اور ایک دوسرا وہ ہے کہ جو اپنے کو عالم سمجھتا ہے، عالم نام دیتا ہے، عالم کے نام سے موسوم کرتا ہے، جبکہ وہ عالم نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، اب اسے بیان کریں. فاقتبس جہائل من جہال، یہ وہ ہے کہ جس نے جہالت کو جاہلوں سے سیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جہالت کو جاہلوں سے سیکھا ہے. وَأَذَالِيلَ مِن ذُلَّالٍ، اور جس نے گمراہیوں کو گمراہ سے سیکھا ہے. یہ عالم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے جہالت سیکھی ہے جاہلوں سے. یعنی خود تو جاہل ہے ہی ہے، جس سے سیکھا ہے وہ اس سے بڑا جاہل تھا. خود تو گمراہ ہے ہی ہے، اور اس نے گمراہی سیکھی ہے کس سے؟ گمراہوں سے، جو اس سے بڑے گمراہ تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اب یہ کرتا کیوں ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب یہ فرماتے ہیں، دیکھیے سمجھیے. وَنَّسَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكًا مِنْ حَبَائِلٍ، فرماتے وَنَّسَبَ، اور نصب کرتا ہے، بناتا ہے، بنتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ پھندے تیار کرتا ہے. پھندا سمجھتے ہیں؟ پھندا وہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے جیسے گھوڑے جو ہوتے ہیں، تو پہلے آج کے زمانے میں گھوڑوں کی پرورش جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر، اب تو خیر سب کچھ والا وہ ہو گیا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا سسٹم ہو گیا ہے کہ دو الگ الگ جو ہے وہ ملا کر کے، نسلوں کو ملا کر کے پھر ایک خاص طریقے سے جو ہے بچوں کو جو ہے پیدا کیا جاتا ہے. عربی گھوڑا اور اسپینش گھوڑا ملایا اور پھر اس کے ذریعے سے ایک گھوڑا پیدا کیا، ہے نا. لیکن اس زمانے میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو گھوڑے ہوتے تھے وہ مثلا جنگلی چیز ہے نا، وائلڈ اینیملس میں تھے، تو اس کو جو پکڑے جاتے تھے جنگلوں سے لائے جاتے. تو یہ جنگلی، یہ اپنی پیٹھ پہ کسی کو بیٹھانا کہ عادی نہیں ہے نا، تو ان کو سڑھایا جاتا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جو جہاں ہوتا تھا تو مثلا وہاں باندھا گیا ہے، تو یہ بھاگتے تھے، تو ان کو پکڑنے کے لیے ایک پھندا تیار کیا جاتا تھا، اسے نچا کر کے پھینکا جاتا تھا ان کی گردن میں، اور پھر ان کو پکڑا جاتا تھا. اسی پھندے کو کہتے ہیں حبائل. یہ جو پھندا ڈالا جاتا تھا کسی چیز کو پھنسانے کے لیے، پکڑنے کے لیے مضبوطی سے کہ وہ نکل نہ پائے، تو یہ جو باتیں تھوڑی بہت اس کے پاس ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھندے تیار کرتا ہے. اور مکر و فریب کے لیے فرماتے وَنَّسَبَ لِلنَّاسِ أَشْرَاكًا مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ، اور یہ مکر و فریب کے لیے جال بنتا ہے. مکر و فریب کے لیے جال بنتا ہے، پھندے تیار کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکر و فریب کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہ جال بنتا ہے. وَقَوْلِ زُورٍ، اور یہ اپنی بات کو لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ قول زور، زبردستی منوانا چاہتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں قد حمل الکتاب علی آرائہ، یہ کتاب کی تعویل یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے. قرآن کی تفسیر جو بیان کرتا ہے وہ اپنی
مرضی سے بیان کرتا ہے، نہ کہ اقوال معصومین کے ذریعے سے، نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اقوال معصومین کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر وغیرہ لکھی ہے، نہیں، وہ بلکہ قرآن کی آیت کو پیش کر کے اپنا استدلال، اپنی لاجک پیش کر کے یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے یہی کہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قد حمل الکتاب علی آرائہ وعطف الحق علی اہواہ، اور حق کو اپنی خواہشوں کے لیے حق کے راستے پہ نہیں چلتا۔ حق وہ چیز ہے کہ جس کو اپنی طرف نہیں لانا ہے، بلکہ ہم کو حق کی طرف جانا ہے، ہم کو حق کی طرف جانا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ لیے کہ جو ہم اپنی طرف لے کر کے آ جائیں، نہیں، یہ وہ راستہ ہے، راستہ اپنی طرف نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ راستے کی طرف خود جایا جاتا ہے نا۔ یعنی آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو آپ کو اس راستے کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس راستے تک اپنے آپ کو پہنچانا پڑے گا، تب آپ کو منزل ملے گی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ راستے کو اپنے تک لے کر کے آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے کو عالم سمجھتے ہیں اور عالم کہتے ہیں اور عالم کہلواتے ہیں، درحال کہ انہوں نے جو ہے وہ جاہلوں سے جہالت سیکھی ہوئی ہوتی ہے، گمراہوں سے گمراہی سیکھی ہوئی ہوتی ہے، اور قرآن کی کتاب کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی حق ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہی حق ہے، جو ہم منوانا چاہتے ہیں یہی حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ یہ ان کی خاصیت بیان کی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کی یہ نیچر میں ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم جس پہ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جس پہ ہیں اور جو ہماری بات ہے یہی حق ہے، باقی سب غلط، باقی سب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ عطف الحق علی اہوائہ، اپنی خواہشات کے لیے حق کو، یعنی اپنی خواہشات، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے حق کو موڑ توڑ کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُ النَّاسَ مِنَ الْعَزَائِمِ، یؤمن الناس من العزائم، یہ لوگوں کے بڑے جرائم کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ یؤمن الناس من العزائم، یہ لوگوں کے بڑے جسے کے لیے جرائم کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ وَيُحَوِّنُ کبیر الجرائم، اور یہ گناہان کبیرہ کو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ یعنی ان کے لیے جو جرائم ہیں، جو ان کے لیے گناہان کبیرہ بھی ہیں، ان کے لیے ایسی دلیلیں لے کر کے آتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے کہ ان کے لیے وہ گناہان کبیرہ بھی جو ہے وہ آسان بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑا جرم ہم نے نہیں کیا ہے، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں اس کی، یہ ہم لوگوں کے ایسا ہوتا رہتا ہے اور ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس طرح کے انکریجمنٹ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر کر لیا تو کوئی بات نہیں، ایسا ویسا ہے کہ نہیں ہے۔ تو مومن کی جو پہچان ہے کہ وہ خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، خوف اور امید کے، نہ پورے طریقے سے نا امید ہوتا ہے، نہ پورے طریقے سے مطمئن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر پورے طریقے سے نا امید ہو جائے تو بھی انسان گیا جہنم میں، پھر اس سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، گمراہ ہونا پکا ہے اگر پورے طریقے سے نا امید ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو بھی انسان کہ اگر نا امید ہو جائے انسان کہ مطلب گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، خطائیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں، اور انسان یہ سوچے کہ یار ایسی ایسی گناہیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہمارے بخشے جانے کا کوئی چانسز ہے ہی نہیں۔ تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اب تو گئے، تو جو اب تو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر اب وہ کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے نا امیدی کو سب سے بڑا کفر قرار دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا کفر ہے کہ نا امید ہونا، اور بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو دونوں طریقے سے بات اس درمیان میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، نہ پورے طریقے سے مطمئن ہو جائیے ہم اللہ بڑا رحیم ہے، اتنی مرتبہ قرآن میں کہا ہے رحیم، غفور، کیا کہلاتا ہے، رحمان، اتنی مرتبہ کہا ہے قرآن کے اندر، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اللہ بہت رحیم ہے نا۔ تو اتنا مطمئن بھی مت ہو جائیے، اور نہ ہی اتنا جسے کے لیے نا امید ہو جائیے گناہوں سے، دو ہی کنڈیشن نہیں، درمیان میں رکھیے اپنے آپ کو، درمیان میں رکھیے۔ تو جب تک آپ درمیان میں رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس وقت تک آپ جو ہیں گناہوں سے بچتے بھی رہیں گے، اور اگر کوئی خطا سرزد ہو رہی ہے تو اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی بھی کوشش
کرتے رہیں گے. لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عالم نما جاہل ہے، یہ جو عالم نما جاہل، اس کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہے، ان کے لیے ان کے گناہ کبیرہ کو بھی آسان بنا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ان کے لیے بڑے بڑے گناہ جو ہیں گناہ کبیرہ کہ جن کی بخشش تھوڑا سا مشکل ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ناممکن ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، بغیر پٹے پٹائے، بغیر انسان کو جو ہے وہ جھیلے ہوئے معافی ملنا مشکل ہے، وہ ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے گناہ کے دلدل میں اترتے ہی چلے جاتے ہیں، گناہ کے دلدل میں اترتے ہی چلے جاتے ہیں. وَيُحَوِّنُ كَبِيرَ الْجَرَائِمِ، یقول، اور کہتا اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، یقول اقف عند الشبہات وفیہا وقع، وہ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے حرام کیا، جب میرے سامنے کوئی مشکوک بھی آتا ہے نا تو میں وہاں رک جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، توقف کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں جھوٹا ہے، یہ اسی میں گرا پڑا ہوا ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ شبہات میں اترا. شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک ہے نا. انسان کے لیے کسی چیز کے حوالے سے شک ہو جائے کہ مثلا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اب یہ انسان کے لیے کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اب انسان وہاں کے اوپر، عقل مند انسان وہاں پہ توقف کر لیتا ہے نا. وہ انسان، عقل مند انسان وہاں توقف کر لیتا ہے کہ بھئی اگر پتہ نہیں یہ کرنے کا سے ہمیں جو ہے وہ ثواب ملنے والا ہے یا یہ کرنے سے ہمیں عذاب ملنے والا ہے، یعنی یہ حلال ہے یا پھر یہ جو ہے یہ حرام ہے. تو اب انسان وہاں پہ ایک شک کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے مواقع انسان کے لیے آتے ہیں، انسان کے لیے ایسے بہت سے مواقع انسان کے لیے آتے ہیں، بہت سے موقع آتے ہیں. اگر آپ دیکھیے گا تو ہندوستان میں یہ مواقع ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی یہ جگہیں ایسی بہت سی آتی ہیں کہ جہاں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کیا جائے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ اچھا ہے کہ برا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ انسان کا فریضہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دے اور اپنے دامن کو بچا لے، کہ جسے کہہ لیے کہ گناہ سے بچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. گناہ سے بچنا، اپنے دامن کا بچانا، یہ انسان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو کہتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں کہ جب میرے سامنے ایسا موقع آتا ہے، شبہات کی جگہ آتی ہے، تو میں اپنے دامن کو جو ہے بچا لیتا ہوں اور توقف کرتا ہوں، رک جاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے یہ انہی شبہات میں اترا ہوا ہوتا ہے، انہی شبہات میں اترا ہوا ہوتا ہے. خالی چیزوں میں نہیں ہوتا، اس کا تعلق عقیدے سے، ان شبہات کا تعلق عقیدوں سے بھی ہے، ان شبہات کا تعلق عقیدوں سے بھی ہے. کہ جیسے کوئی بات کسی نے کہی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا اللہ کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے، تو اللہ کے حوالے سے بہکانے والے کم ہوتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے بہکانے والے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ جب انسان کے سامنے ایسا مورد آ جائے، پتہ نہیں واقعی صحیح ہے غلط ہے، کیسا ہے کیا نہیں ہے، تو انسان کو وہاں پہ کرنا کیا چاہیے؟ انسان کا رسپانسبلٹی انسان کی کیا ہے؟ تو وہاں انسان کو ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے. ایسے بہت سے موقع آتے ہیں. اب کھل کے بیان کریں تو ہم بہت مسئلہ بھی ہو جائے گا اور کنٹروورشیل بھی بن جائے گی بات. بہرحال تھوڑا بہت تو آپ لوگ ذہن پہنچ ہی رہے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہوں گے بات. تو وہاں انسان کو بہتر ہے کہ انسان وہاں پہ توقف کرے، انسان وہاں پہ توقف کرے، ہے کہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ شبہے میں، کیونکہ یقین کی بنیاد پہ نہیں نہ ہو رہا ہے، شبہے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. تو شبہے کی بنیاد کے اوپر انسان کا فریضہ کیا ہے؟ توقف ہے، رک جانا. یہ انسان کا بائی نیچر اور فطرتاً انسان اپنے دنیاوی کاموں میں ایسے ہی کرتا ہے کہ اگر اس کو شک ہو جائے کہ بھئی اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہے، اور تو انسان وہاں کے اوپر جو ہے اب کوئی انویسٹمنٹ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، فائدہ ہو چاہے نہ ہو، نقصان سے تو پہلے بچا جائے نا، نقصان سے پہلے بچا جائے. تو انسان سیم معاملہ دین کا بھی ہے وہاں کے اوپر. تو فرماتے یقول عاقف عند شبہات، یہ کہتا ضرور ہے کہ میں شبہات کے وقت جو ہوں اپنے توقف کر لیتا ہوں، وفیہا وقع، جبکہ وہ اسی میں گر جاتا ہے. ویقول اعتزل البدع، کہتا ہے کہ میں بدعتوں سے دور رہتا ہوں. وبینھا بجع، یہ کہتا ہے کہ میں بدعتوں سے دور رہتا ہوں جبکہ یہ بدعتوں میں گھرا رہتا ہے. اب فرماتے ہیں یہ ہے کون؟ اب یہ ہے کون؟ اب یہ اس کی آئیڈینٹی مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے ایسا انسان کہ جو اپنے کو عالم کہتا ہے جبکہ جاہل ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں جبکہ اس نے یہ نہایت اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ فرماتے صورت انسان، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے، اس کی صرف صورت انسانوں جیسی ہے.
والقلب قلب حیوان، لیکن اس کا دل جانور کا ہے، اس کی صرف صورت جو ہے وہ انسانوں کی جیسی ہے. یعنی آپ سوچیں کتنے سخت الفاظ میں خطاب کر رہے ہیں مولا کائنات ایسے انسان کے لیے کہ جس کی یہ خام خیالیاں ہوں یا جس کی یہ فکر ہو، جس کے یہ خیالات ہوں کہ فصورت و انسانی، اس کی صورت انسانوں جیسی ہے. والقلب قلب حیوانین، اس کا دل جو ہے وہ حیوانوں جیسا ہے. اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ بس یہ آخری فقرہ، لا یعرف باب الہدی، یہ ہدایت کے دروازے کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا اتباع کر سکے، کہ اسے کھول سکے، کہ اس میں داخل ہو سکے. لا یعرف باب الہدی، یہ ہدایت کے دروازے کو پہچانتا ہی نہیں. فیتبعہ، کہ اس کی اتباع کرے. ولا باب العمی، اور خالی ہدایت کے دروازے نہیں پہچانتا بلکہ یہ گمراہی کے دروازے بھی نہیں پہچانتا ہے. یعنی اتنا بڑا اندھا ہے اور اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ جسے نہ ہدایت کے دروازے کی خبر ہے کہ کہاں سے ہدایت ملنے والی ہے، نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمراہی کا دروازہ کون سا ہے کہ جہاں سے ہمیں گمراہی ملنے والی ہے. وذالک، اب فرماتے ہیں ذالک میت احیاء، اب ایسا انسان جو ہے وہ اس دنیا میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے. یہ ایک میت ہے، یہ ایک مردار ہے، یہ ایک زندہ انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی ایک لاش ہو، چلتی پھرتی ایک میت ہو. یہ پہچان کروائیے ان لوگوں کی کہ جو اس خام خیالی کا شکار ہیں. اور یہی وجہ ہے، آپ اہل بیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے گا کہ بھیا صاحبان علم لدنی تھے نا اہل بیت، یعنی یہاں کوئی کمی تھی، علم کی کمی، ڈائریکٹ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے. لوح محفوظ سمجھتے ہیں بات کو؟ لوح محفوظ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا ہی ہوگا. لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے کہ جہاں سارے علوم جو گزر چکی ہیں باتیں، جو ہو رہی ہیں باتیں، جو آنے والی ہیں باتیں، وہ ساری تحریر ہوتی ہیں. حتیٰ قرآن کی آیت بھی جب نازل ہوتی تھی تو جبریل لوح محفوظ سے لیتے تھے اور لا کے نبی تک پہنچاتے تھے. وہ ہے لوح محفوظ، ہے کہ نہیں ہے؟ لوح محفوظ. اور امام کا معاملہ یہ کہ یہ ڈائریکٹ لوح محفوظ کا مطالعہ، یعنی ڈائریکٹ لوح محفوظ پہ نگاہ رکھنے والا، اسی کا نام ہے علم لدنی. یعنی یہ وہ ہے کہ جو جب چاہتا ہے تو جو جاننا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آشکار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جیسے بالکل آپ کے لیے، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ کے موبائل میں گوگل ہے نا، کہ آپ کو جو جاننا ہوا آپ نے ایک مرتبہ ڈائل کیا اور معلوم ہوا ویکیپیڈیا نے آپ کو پورا بتا دیا کہ یہ کہاں تھا، کیسے تھا، کیا ہے، کیسے ہے، وہ سب آپ کے لیے ایک، لیکن وہ اس کا علم بھی محدود ہے. تو امام کا معاملہ یہ ہے کہ جو اسے جاننا ہوتا ہے، ایک مرتبہ نگاہ اٹھی اس کے سامنے جو ہے وہ ایک دم بالکل مجسم ہو کر کے سامنے آ گیا. یہ ہے لوح محفوظ، یہ ہے علم لدنی، یہ ہے علم غیب. یہی ہے مفہوم علم غیب، کہ وہ جس چیز کو بھی جاننا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آشکار ہے، وہ اس کے لیے. تو اب آپ سوچیے ایسا علم رکھنے والا، ہم تھوڑا سا اگر 5 کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنی اوقات سے جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے نا. علم سب سے بھاری چیز کا نام ہے کہ جس کو اگر سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر علم آ جائے تو انسان کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں اور ڈس بیلنس ہونے لگتا ہے. ذرا سا علم ہے نا تو 5-10 کتابیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے ڈس بیلنس ہونے لگتا ہے، اپنے دائرے سے، اپنی لمٹ سے، اپنی اوقات سے باہر نکلنے لگتا ہے. آپ سوچئے جو صاحب علم لدنی ہو، صاحب علم لدنی یعنی جو گزر چکا اس کا بھی جاننے والا، جو ہو رہا ہے اس کا بھی جاننے والا، جو آنے والا ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہو، ہے کہ نہیں؟ جو اتنا علم رکھتا ہو تو اسی کنڈیشن کیا ہوگی. لیکن آپ معصومین کا کردار دیکھیے، کسی مقام پہ آپ کو فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے تو مجھے دکھائیے کہ کہیں اگر اس حوالے سے بات کی ہے تو بتائیے. ہاں جواب میں ضرور کہا ہے، جب کسی نے سوال کیا ہے تو جواب میں ضرور، وہ جواب انسان کا دینا واجب ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے کہ کبر مع المتکبرین، متکبرین کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ. تو اگر کسی نے امام کے سامنے تکبر دکھایا ہے تو جیسے عمرو ابن عبدود آیا اور آگے کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا، مرحبا آیا جنگ خیبر میں، کہنے لگا انا الذی سمتنی امی مرحبا،
کہ جب وہ تلوار آپ سوچیں وہ اتنا بڑا بہادر مرحب کہ جس کے بارے میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کیسا بہادر تھا، کہ وہ کیسے خود اور کیسے اور کس طریقے سے حملہ کرتا تھا، اور کتنے مطلب بڑے بڑے عرب کے جو بہادر بھی تھے کہ جس سے ڈرتے تھے. اور تو آپ سوچیے جس کے پاس اتنا پاور ہو تو وہ کتنا جسے کہ لیے غرور اور گھمنڈ کا شکار ہوگا. تو وہ جب آیا تھا مولا کائنات کے سامنے تو رجز پڑھتے ہوئے، رجز یعنی جیسے کہہ لیجئے کہ جب میدان میں جاتے تھے تو میدان میں جا کر کے جو ہے وہ کچھ باتیں کہتے تھے سامنے والے کا حوصلہ پست کرنے کے لیے، ہے نا، یعنی اپنے مقابل کا حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ یہ باتیں شعر میں کہتے تھے، شعر میں کہتے تھے، یعنی جو باتیں کہتے تھے. اب یہ دو مصرے ہیں، ایک مصرع ہے اس کا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو اب اس نے غرور کیا تو مولا کائنات نے اسی کے جواب میں ترکی بترکی جوابی، انا الذی سمتنی امی حیدرا، تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ نہیں. تو یہ جواب میں، ورنہ ایسے کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ورنہ باب خیبر اکھاڑ کر کے آئے اور آگے کہنے لگے، کسی نے پوچھا یا علی آپ نے اپنے باب خیبر کیسے اکھاڑا؟ تو فرمایا ما قلعت باب خیبر، کہ میں نے باب خیبر کو اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ اپنے رب کی طاقت سے اور اللہ کی عطا بالقوت الربانیہ، اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا. یعنی اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ اللہ کریڈٹ ہے. یعنی آپ سوچئے، یعنی یہ ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یہ ہوتا ہے ان کے ساری، ہے کہ نہیں ہے. تو اہل بیت کا جو کردار آپ سوچئے، جب ہم ان مطلب اس لیول کے لوگ ان کے ہاں اتنی انکساری، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا تواضع پایا جاتا ہے، اتنا علم رکھ کر کے، تو ہم 4-5 کتابیں پڑھ کے ہم کیا ہو جائیں گے، اور کتنا علم ہمارے پاس آ گیا کہ ہم اپنے دائرے سے باہر نکلے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، دوسرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسقین ہیں یہ ان کی پہچان ہے. تو جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے متقی کا پہچاننا ضروری ہے، ویسے ہی ہم لوگوں ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہے، ضروری ہے کہ یہ جو صفات بیان کیے گئے ان کو آپ ڈھونڈیے، دیکھیں ملتا کہاں ہے، مل جائے گا آپ کو. آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، تو اسی پیرائے پہ پرکھنے کی کوشش کیجئے، اسی پیرائے پہ پرکھنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کے لیے پہچاننا جو ہے وہ عالم سے جاہل کا، جاہل سے عالم کا، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.